کیونکہ کوئی تنازع پیدا کریں، ہم تو بیچ میں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ صبح سے شام تک ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ اگر میں انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا تو پوری زمین کے اوپر کوئی زندہ نہیں رہتا۔ صورتحال جب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حقیقت میں اگر حساب کتاب ہو جائے تو ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی رحمت کے اوپر زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، کوئی توبہ کرے تو میں اسے قبول کرتا ہوں، چاہے وہ 100 دفعہ کرے اور 100 دفعہ توڑے۔ کہ رسول اللہ نے اللہ سے توبہ قبول کرنے کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ریگستان میں راستہ کھو دے اور بالکل گم ہو جائے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا، اس کا اونٹ جس کے اوپر اس کا سارا سامان ہے وہ بھی کہیں بھاگ جائے تو سوائے اس کے کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے اور لیٹ جائے کوئی اور چارہ کار نہیں، وہ مرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، پھر ایک دم اس کا اونٹ واپس آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہے، کھانے پینے کا سامان، پینے کا سارا سامان موجود ہے، وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ زبان سے صحیح الفاظ ادا نہیں کر سکتا، کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اتنی خوشی کے مارے اس کا دماغ الٹ جاتا ہے اور وہ الٹا کہتا ہے۔ یہ سب حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی کہ اس آدمی کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب اس کا اونٹ واپس آ جاتا ہے۔ جب یہ سب باتیں ہیں تو پوری امید دلائی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ خوف بھی رکھنا چاہیے۔ ایک تو اپنے ایمان کا خوف کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان صحیح ہے یا صرف رسمی طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کے اوپر واقعی ہمارا ایمان ہے یا نہیں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں۔ منافق تو اس کا بھی خوف رکھنا چاہیے کہ جو نیک عمل ہم نے کیے ہیں ممکن ہے وہ خلوص کے ساتھ نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ خوف کا پہلو ہے، امید کا پہلو ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ ایک ہی عمل صالح کے عوض لوگوں کو بخش سکتا ہے تو ممکن ہے اور امید ہے کہ ہمارا بھی کوئی ایک عمل قبول ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہم بخشے جائیں۔ ممکن ہے کہ ہمارا کوئی ایک عمل بھی قبول نہ ہو، پھر بھی صرف امت میں شامل ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہونے کی وجہ سے ہم بخشے جائیں۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جوانی میں انسان پر خوف غالب ہونا چاہیے اور بڑھاپے میں امید غالب ہونی چاہیے، کیونکہ جوانی میں انسان گناہ کی طرف زیادہ راغب ہے، اس لیے اس وقت اس کے اوپر خوف طاری ہونا بہت ضروری ہے۔ آخری عمر میں گناہ کی طرف رغبت کم ہے اور توبہ اور استغفار کی طرف زیادہ ہے، تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ تنازع نہ بنائے، جھگڑے بنانا اور کھڑے کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان کا حل ہمیشہ قرآن حدیث میں موجود ہے۔ ہم معتدل نقطۂ نظر رکھیں، سمجھے کہ بہت سے معاملات میں دو پہلو ہوتے ہیں اور حقیقت ان دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ آپ کلی طور پر بیان نہیں کر سکتے، اتنا ہی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ان دو انتہاؤں کے درمیان حقیقت ہے۔ ہمیں تو قرآن شریف کی نہ کسی آیت سے انکار کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے، ہمیں کسی حدیث سے انکار نہیں کرنا ہے۔ ان سب کو مد نظر رکھ کر اور انہیں یاد کر کے ایک ایسا مسلک نکالنا چاہیے جس سے سب کا حق ادا ہو جائے۔ اگر گناہگار جنت میں داخل ہوتا ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تو اس سے پہلے بھی کافی عذاب اور آزمائشوں سے گزرنے کا موقع ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے تو اس سے پہلے بھی کافی عذاب اور آزمائش سے گزرنے کا موقع ہے۔ ایک تو زندگی میں یعنی مرنے سے پہلے بعض لوگوں کو اپنے اعمال کی سزا ملتی ہے، بعض لوگوں کے کفارے گناہ بیماری میں ہوتے ہیں، بعض لوگ لمبی لمبی بیماریاں گزارتے ہیں، اس سے ان کا کفارہ گناہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے گناہ جو وہ زندگی میں تکلیف اٹھاتے ہیں اسی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمانداروں کے ساتھ خاص طور سے یہ بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد عذاب قبر کا سلسلہ ہے جو قیامت سے پہلے یعنی یوم الدین اور یوم حساب سے پہلے ہے۔ ابھی تک تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا بلکہ انسان نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اس کا اثر برزخ میں یعنی قبر کی زندگی میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے صبح و شام جنت کی طرف کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور وہ جنت کو دیکھتے ہیں، جو گناہگار ہیں ان کی جہنم کی طرف
کھڑکیاں کھلتی ہیں اور جہنم کے بھپکے آتے ہیں۔